کی ڈیتھ ہو اور 1 سپٹمبر کو تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اس ایوان قائد کا بنیاد رکھی اور جب یہاں 3 وزرائے اعظم آ چکے ہیں تو لوگوں نے کہا ملک صاحب آپ کیا نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ کیا 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ لیکن ملک صاحب کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ پاکستان کا ہب ہو، اسلام آباد سے ہم پاکستان کی بات کریں، قائد کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں۔ وہ سچے عاشق رسول تھے اور ایک سچے پاکستانی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ گنبد خضرا اور ہمارا قومی پرچم سبز ہلالی پرچم اس میں ایک بہت بڑی مماثلت ہے۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو لے کے فروغ دیا اور ہم نے ہمیشہ اس ہال کے اندر یہاں ملالہ یوسفزئی کو بھی ہم نے ایوارڈ دیا، ڈاکٹر قدیر صاحب بھی آئے اور کئی بڑی شخصیات آئیں جن کو ہم نے یہاں پر ایوارڈ دیے۔ قوموں کی جو زندگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ معجزات سے کم نہیں۔ پاکستان کی زندگی میں 3 معجزے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ پاکستان کا وجود، پاکستان کی تخلیق 14 اگست، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے قائد تھے، علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی اور سر سید احمد خان۔ آپ اس دور میں طلباء ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اب نئی چیزوں کا تو پتہ ہے، لیکن ہمیں اپنے ماضی سے بھی روشناس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اس ملک کو حاصل کیا اور جو ہندو کی ایک سوچ تھی اس کو ہم توڑتے ہوئے مہاجر ہمارے جتنے لوگ تھے وہ کس طرح ٹرینوں میں آئے اور کٹی پھوٹی حالات میں پاکستان کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا جو معجزہ پاکستان کا 1998 میں ہوا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم کیکر کے کانٹے سے کہوٹا کا سفر، آپ دیکھیں جو پاکستان جب وجود میں آیا تو ہمارے پاس کامن پن بھی نہیں تھی اور ہم کیکر کے کانٹے سے ہم پیپر جو ہے اس کو جوڑتے تھے، لیکن وہاں سے آپ دیکھیں کہوٹا کا سفر کہاں پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور میاں محمد نواز شریف اور ان کے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں رفقا عرفان صدیقی صاحب، ان کی قیادت میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ معجزے سے کم نہیں تھا۔ تیسرا معجزہ جو ابھی آپ کو مارکہ حق میں ملا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو ایک فتح حاصل کی اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، کیونکہ میں فیڈریشن کا بھی میڈیا اور براڈ کاسٹنگ کا چیئرمین ہوں، تو میں نے کراچی میں شرجیل میمن صاحب کو مدعو کیا، فیڈریشن میں تمام بزنس مینوں کو بلایا اور وہاں مارکہ حق کا ایک خوبصورت پروگرام کیا اور میں نے یہ کہا کہ ہماری قوم جو اس وقت ہجوم تھی اس کو ایک لڑی میں ہمارے فیلڈ مارشل نے پرو دیا اور پاکستان کو فتح نصیب کی۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ دشمن کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں اور ہماری اسٹرینتھ دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ایٹمی قوت بنا دیا گیا ہے، ہمیں ایک لڑی میں پرو دیا گیا، اب ہماری نوجوان نسل پہ یہ میسر ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے چلے، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی اور ہر طرح سے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب خواتین و حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے۔ پاکستان زندہ باد۔